السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ مضطرب کے اصول و ضوابط۔ علل پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 کتابیں لکھوائی ہیں۔ ایک کتاب میں نے اصولوں پر بحث کی ہے، کچھ ہے ہوگی ہے۔ دوسری کتاب میں نے سنن اربع سے مضطرب روایات کو الگ کر دیا ہے۔ دوسری کتاب میں سنن اربع میں جو مضطرب روایات ہیں ان کو الگ کر دیا ہے۔ جو وہم پر مبنی روایات ہیں ان کو الگ باب میں کر دیا ہے۔ یعنی معلول میں 20 کے لگ بھگ قسمیں آتی ہیں۔ جب ہم لفظ معلول بولتے ہیں 20 کے لگ بھگ اقسام ہیں جو معلول کے اندر آتی ہیں، تو ہر قسم کی مثالیں جو صرف سنن اربع میں ہیں، باقی تو مشکل کام ہے احاطہ کرنا، اس کا میں نام رکھا سنن اربع میں معلول روایات۔ سنن اربع میں معلول روایات۔ پیش نظر کیا تھا کہ مثلا آپ کو ابو داود پڑھانے کا موقع ملا ہے، تو اب ابو داود میں جو معلول روایات ہیں تو ہر قسم کی الگ الگ روایات وہاں ہم نے جمع کر دیا، دراسہ کر دیا ہے۔ یہ وہم ہے تو کیوں وہم ہے، مضطرب ہے تو کیوں مضطرب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کو ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری داستان ہوتا ہے۔ نہیں تو وقت کم ہے، یہ وقت کم ہے۔ اللہ زندگی دے تو مضطرب پر میں پورا مہینہ دورہ کروا سکتا ہوں۔ یعنی کل کیا تھا، شاذ ایک لمبا چوڑا فن ہے۔ ہاں چلو مجمل سا خلاصہ آپ کی طرف ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی بڑی بحوث ہیں۔ بسم اللہ۔ کئی پڑھ جاتے ہیں مضطرب، یہ غلط ہے، اس میں فعل کا صیغہ ہے۔ یہ مضطرب لفظی معنی ہے کسی معاملے میں خلل پیدا ہو جانا، کسی معاملے میں اور نظام میں فساد پیدا ہو جانا۔ اصل میں لہروں میں اضطراب، مختلف قسموں کے لہریں، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، کیونکہ لہریں بہت زیادہ حرکت کرتی ہیں اور بے ترتیبی سے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، تو مضطرب بھی غیر مرتب ہوتا ہے، کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔ مضطرب کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں مضطرب کہتے ہیں اس حدیث کو جو متعدد سندوں سے روایت کی گئی ہو۔ یہ لکھ لیں، جو لکھا ہوا ہے، جو متعدد سندوں سے روایت کی گئی ہو، تمام سندیں قوت میں برابر ہوں، لیکن ان میں تضاد پایا جاتا ہو، ان میں تضاد پایا جاتا ہو۔ تضاد سے کیا مراد ہے؟ تضاد سے کیا مراد ہے؟ ایسا تضاد
جس کی موافقت کرنا ممکن نہ ہو وہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو بھائی جان مضطرب میں جو آپس میں تضاد ہے، اختلاف ہے، وہ حل ہو رہا نہیں۔ حل ہو گیا ہے تو مضطرب نہیں ہے، حل نہیں ہوا تو تب مضطرب ہے۔ بڑی کوشش کی حل ہو جائے، دو مختلف روایات ہیں، دو مختلف سندیں ہیں، بڑی کوشش کی ایک راجی ایک مرجو قرار دے لیں، لیکن ہوا نہیں، حل نہیں ہوا، اشکال تضاد، پھر اسے کہیں کہ مضطرب۔ حل ہو گیا ہے تو مضطرب رہی نہیں۔ پہلی بات ہے۔ یہ جتنی بھی سندیں مروی ہیں وہ قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں، اس لحاظ سے برابر ہوں کہ ایک دوسرے پر کسی کو فقیہ دے سکیں نہ۔ اور کل پرسوں ہم یہی پڑھتے رہے نا، لو جی یہ سکہ ہے وہ اوسق ہے، تو کس کو لے لیں گے؟ اوسق کو۔ مضطرب کے اندر سکہ اوسق کا مسئلہ نہیں ہے، سکہ ہے تو دونوں ہی سکہ ہیں، اوسق ہیں تو دونوں ہی، یعنی دونوں سندیں درجے کے اعتبار سے ایک ہیں، ان میں فرق ہے نہیں۔ فرق آ گیا تو پھر شاذ کی طرف چلے جائیں گے، فرق آ گیا تو منکر کی طرف چلے جائیں گے، یہاں فرق ہے نہیں، برابر ہوں۔ کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ اچھا، استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ لکھتے ہیں، اسی طرح یہ مخالفت جو کرتا ہے، اب اس مخالفت کی معنوی طور پر تعبیر مختلف ہے کہ یہ مخالفت ایسی تو نہیں ہے جس میں دونوں کے درمیان توفیق و تطبیق کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے۔ شاباش، بہت اچھا نکتہ۔ تطبیق ہو ہی نہیں رہی، توفیق ہو ہی نہیں رہی، جمع ہو ہی نہیں رہی، راجع مرجو ہو ہی نہیں رہا، شاذ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، منکر کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ سمجھا گی نا؟ اور اگر توفیق کی کوئی صورت نہیں ہے، ایسی روایت کو مضطرب کہیں گے، ایسی روایت کو بولیں مضطرب کہیں گے۔ الحمدللہ، سمجھ لگی وضاحت سے۔ اچھا جی، آگے استاد جی فرماتے ہیں، یہ راوی اس طرح بیان کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، تو یہ اضطراب ہے، سند میں بھی ہو سکتا ہے، متن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اضطراب وہ ہوتا ہے جس میں توفیق کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اگر توفیق کی گنجائش ہو پھر وہ اضطراب نہیں رہا۔ ضوابط الجرح والتعدیل، صفحہ نمبر 76۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین صلاحیت دے تو اپنے جسم کو اس صلاحیت کے مطابق صرف کر دینا ہی درست ہے۔ جسم کس نے دیا؟ صلاحیت کس نے دی؟ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنا جسم، اللہ کا دیا ہوا جسم، اللہ کی امانت ہے جسم، صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ وہ رب ہمیں پاگل اور کملا بھی بنا سکتا تھا، جہاز بھی بنا سکتا تھا، نشے پر بھی لگا سکتا تھا، ہماری مصروفیات اور بھی کر سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو پھر قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ یہ توجہ کرنا، مضطرب فن کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات، اضطراب خفیہ علت ہے، اضطراب
خفیہ علت ہے، یعنی پوشیدہ علت ہے، پوشیدہ علت ہے، جس پر وہی اطلاع پا سکتا ہے جس کی ایک حدیث کی کئی سندوں پر اطلاع ہو، اس کے ساتھ وہ علوم حدیث میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔ یہ موضوع متون میں واقع ہونے والے اختلاف سے تعلق رکھتا ہے۔ متن کے اندر یہ اختلاف روایت میں وہم اور خطا سے واقع ہوتا ہے، یہ اختلاف روایت میں وہم اور خطا سے واقع ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے ترک میں جس سے یہ روایت مضبوط ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت میں وہ روایت معلول ہوتی ہے، بظاہر کچھ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ اس میں ترک علل روات کے اختلاف پر ہر چیز پر الگ الگ دراسہ کرنا ہوتا ہے۔ دراسہ سے مراد 20 کتابیں دیکھنا ہوتی ہیں، پھر جا کے حق سچ واضح ہو جاتا ہے، یا انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، لو جی حل نہیں ہو رہا، حل نہیں ہو رہا تو پھر مضطرب ہو گیا، حل ہوگا تو پھر کسی طرف آگے پیچھے کام ہو گیا۔ منکر الحدیث بھی ذرا مفسر تھی تو مضطرب بھی ذرا مفسر ہے۔ جہاں بھی مضطرب کی ذرا ہوگی اس راوی کو رد کر دیا جائے گا۔ مضطرب راوی بھی ہیں، مضطرب احادیث بھی ہیں، اور کتنے راوی ہیں ان پر ہے مضطرب الحدیث، یہ راوی ہے۔ کیا مطلب؟ اس راوی کا ضبط حافظہ ٹھیک نہیں تھا، اگر ٹھیک ہوتا تو اس کی بات میں اختلاف آتا نہیں، سیدھی رستے پر چلتا نا۔ ضبط خراب ہو گیا، ضبط میں گڑبڑ آ گئی تو بات کچھ تھی، بیان کچھ کر رہا ہے۔ واضح؟ شیبتنی ہود و اخواتها مشہور حدیث ہے، اس پر مفصل تفصیل لکھی ہے کہ یہ مضطرب ہے تو کیسے مضطرب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال بھی دی ہے کہ مضطرب ہے تو کیسے مضطرب ہے۔ مضطرب کی 2 قسمیں ہیں، مضطرب المتن، مضطرب السند۔ مضطرب السند سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے بال سفید ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہود اور ان کے بھائیوں نے کہ واقعات نے میرے بال سفید کر دیے ہیں۔ ہود اور ان جیسی صورتوں نے، ان جیسی ترمذی کی روایت۔ امام درقطنی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ اس حدیث کو صرف ابو اسحاق کی سند سے روایت کیا گیا ہے، ان کی بیان کر سند میں اضطراب پایا جاتا ہے، کہیں تو کسی راوی نے اسے مرسل روایت کیا اور کہیں موصول، کسی نے اس کا سلسلہ سند سیدنا ابو بکر تک پہنچایا، کسی نے سیدنا سعد تک اور کسی نے امی عائشہ تک۔ ان تمام روایتوں کے راوی ثقہ ہیں، جس کی وجہ سے کسی ایک روایت کو ترجیح دینا ممکن نہیں اور ان میں مطابقت پیدا کرنا ہی ممکن نہیں۔ ترمذی متن کی مثال، ترمذی شریک سے، وہ حمزہ سے، وہ شعبی سے، اور وہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال سے متعلق حق ہے، ذمہ داری ہے۔ ابن ماجہ نے یہی حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال سے متعلق کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ امام عراقی کہتے ہیں کہ یہ اضطراب ہے، ابن حجر کے استاد امام عراقی، جس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، جس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ اضطراب کی تحقیق کرنے کی شرائط،
اضطراب کے ثبوت کی شرائط: پہلی، حدیث کی مختلف روایات میں ایسا اختلاف پایا جاتا ہو جس میں موافقت پیدا کرنا ممکن نہ ہو، وہی پہلی شرط جو تاریخ میں آئی ہے۔ دوسری، روایات سند کی قوت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہوں، جس کے باعث ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو۔ اضطراب کس سے واقع ہوتا ہے؟ اضطراب کسی ایک ایسے راوی سے واقع ہوتا ہے اگر وہ مختلف الفاظ میں ایک ہی حدیث کو روایت کرتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اضطراب ایک سے زائد راویوں سے ہو جائے۔ سند میں ایک راوی ہے، وہ مضطرب الحدیث ہے۔ ایک سند میں 2 بھی ہو سکتے ہیں، سند میں 10 بھی ہو سکتے ہیں، سارے مضطرب الحدیث اکٹھے ہو جائیں، یہ ایپ سے بھی ممکن ہے۔ سن لو، مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہونے کی وجہ اس کا حل نہ ہونا ہے۔ حل ہو جاتی تو پھر کوئی اور بھی رستہ نکلتا، حل ہی نہیں ہوا مسئلہ تو پھر کیا ہے کہ مضطرب ہے، ضعیف ہے۔ اضطراب دلیل ہے کہ راوی اس حدیث کو صحیح معنوں میں یاد نہیں رکھ سکے۔ مضطرب پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے المقترب فی بیان المضطرب، ابن حجر کا رسالہ ہے۔ دوسری کتاب ایک PhD کے مقالہ میں ملا الحدیث المضطرب دراسہ و تطبیقاً علی سنن الاربع، یہ بہت اچھا مضطرب پر دراسہ، یہ کسی عرب شیخ نے کیا ہے، اس سے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ مضطرب راوی جن کو امام احمد بن حنبل نے مضطرب الحدیث کہا ہے اور ان کی روایتیں صحیح مسلم میں ہیں۔ اب مضطرب الحدیث راوی ضعیف ہوتا ہے نا، اس کی روایتیں پھر مسلم میں کیا لینے آ گئیں۔ اللہ اس فاضل نوجوان کو جزائے خیر، دکتور عبداللہ مصطفیٰ مرتجی، یہ غزہ کا ہے، غزہ کا جامع ازہر، وہاں کے استاد ہیں۔ نہیں سمجھ لگی؟ راوی ہے مضطرب الحدیث ہے، کہا کس نے؟ امام احمد نے۔ اور جس کو امام احمد مضطرب کہہ دیں تو کیا مطلب ہے کہ مضطرب ہی ہے، امام احمد تھے، جرت کے امام تھے، تو ان کی روایتیں صحیح مسلم میں بھی ہیں، تو مضطرب الحدیث تو ضعیف ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہم آگے آ رہے ہیں۔ پھر ایک مقالہ ہمیں 49 صفحے کا ملا، مجلہ اسلامیہ، مدینہ یونیورسٹی کا مجلہ، وہ بڑا قیمتی مجلہ ہے۔ ایک شیخ نے اس میں مقالہ لکھا ہے مضطرب الحدیث عند الامام ابی حاتم الرازی فی علالہ، 49 صفحے کا، یعنی PDF ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ ویب سائٹوں والے وہ آپشن نہیں دیتے، وہاں پڑھ سکتے ہیں، اس کا پرنٹ نہیں آ سکتا۔ یہ بوڑھا ہم نے 1 گھنٹہ ہم کھپتے رہے بھی اللہ کرے یہ نکل آئے، یہ نہ پھر ہم سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکا۔ تو چلو، اس میں امام ابو حاتم رازی نے جن راویوں کو علل الحدیث میں مضطرب الحدیث کہا ہے اس میں دراسہ کیا، اس نے دیگر محدثین کے اقوال جمع کیے۔
یہ کتاب کل ہم نے شائع کروائی ہے۔ دورہ کرانے سے پہلے ہم ایک بڑا دل لے کر بڑی لائبریریوں میں گئے کہ ہمیں کتابیں چاہیے، ایک بڑی بہت اچھی لائبریری، وہاں ہم گئے، ساری کتاب، اکثر ہمارے پاس کتابیں ہیں الحمدللہ، تو جو کتاب ایک مجھے چاہیے تھی وہ مجھے وہاں مل گئی، وہ یہ تھی منتہی الامانی بفوائد مصطلح الحدیث للمحدث الالبانی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے، یہ احمد بن سلیمان ایوب صاحب نے، عرب کا کوئی شیخ ہے، انہوں نے تمام اصول حدیث کی بحثوں کو مرتب کر دیا۔ کیسا ہے؟ یہ مجھے کتاب وہاں ملی، میں نے وہ نکال کے باہر رکھ لی، لو جی یہ کتاب تو میں یہ لے کر جاؤں گا۔ اور کوئی کتاب مجھے ملی میرے مطلب کی ایک ہی ملی، تو وہ مجھے اجازت نہ ملی، وہ مجھے اجازت نہ ملی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ نے کہا میرا بندہ ایک کتاب چاہتا ہے، میں یہ پوری کتاب کے ڈھیر اس کو کتابیں دے دیتا ہوں۔ ابھی اس شہر سے ہم باہر نہیں نکلے تھے، ادھر ہی ہماری گاڑی بھی جو کرایہ پر لے کر گئے تھے باہر آ رہی تھی، تو میں نے گروپ میں اعلان لگایا کہ مجھے یہ کتاب ارجنٹ چاہیے، یہ کتاب، تو وہ دوستوں نے فوراً PDF بھیج دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے وہاں کھڑے بیٹھے بیٹھے ہی پریس والے کو بھیج دی، میں نے کہا لو جی یہ ارجنٹ کتاب شائع کر دو۔ میں جو بھی کتاب شائع کرواتا ہوں ٹائٹل بھی لگواتا ہوں، پورا ماحول ہوتا ہے، تو یہ ٹائٹل کے بغیر ہی، اگر ٹائٹل بناتا کو 2-10 دن اور لیٹ ہو جانی تھی، نہیں سمجھ لگی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی اصطلاحات اصول حدیث کی بحوث ہیں۔ قصور میں بھی آج میں نے یہ جملے بولے، جتنے پختہ عالم دین کو لازم پکڑیں گے اتنے ہی آپ پختہ بنیں گے۔ شیخ البانی پختہ تھے نا، شیخ البانی مجدد تھے، امام تھے، تو ہمیں ان پختہ لوگوں کی کتابوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ کسی کلاس میں زبردست منہجی استاد آ جائے تو وہ اس کے طلبہ بھی پختہ ذہن والے بنیں گے۔ اگر کلاس کو لم یبج استاد مل جائے جو TC کرنے والا ہو، مدیر صاحب کے قریب ہو، لو جی آپ آ جائیں درس، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ ظلم ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، نسل کو تباہ کرنا ہے۔ قابلیت ہونی چاہیے، خواہ وہ مزاج کا سخت کیوں نہ ہو، خواہ وہ مدیر صاحب کے الٹے کیوں نہ چلتا ہو، ہے تو قابل نا، بچوں کو تو کچھ دے تو رہا ہے نا، ایسے استادوں کو ہائر کرنا چاہیے۔ میں امام مزی صاحب سے بڑا متاثر ہوں، انہوں نے ایک بڑی تحریک برپا کی، جیسے ابن تیمیہ آیا، ذہبی آیا، ابن کثیر آیا، لمبی کتار ہے۔ تو اگر اسی دارالحدیث اشرفیہ کے کمرہ میں لم یبج استاد آتا تو کون آتے؟ یہ مکی مدنی والے، یہ چھوٹے چھوٹے مولوی آتے، یہ پیدا ہوتے جو کہتا ہے چھوڑو یہ خطبات کی کتابیں لے لو، بس یہی پڑھنا ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کی تحت علماء کو اصل کتابوں سے ہٹا کر خطبات پر لگا دیا گیا ہے نا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جو کامیاب جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے عالم دین، اس نے جمعہ کی تیاری کرانی ہے تو بخاری کھولے ہوا ہے، مسلم کھولے ہوا ہے، ابو داؤد کھولے ہوا ہے۔ ابھی کل پرسوں ہم آ رہے تھے اور بھی ہمارے علماء تھے، تو یہ ہمارا جو ڈرائیور بھائی ہے یہ ہمارا شاگرد ہے جو مجھے لے کر آتا ہے، عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، اسکول ٹیچر ہے۔ تو میں نے کہا ابھی آپ ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، جب سے بخاری پڑھی ہے کبھی کھولی، بس کے بعد کہتا ہے ایک بار بھی نہیں کھولی۔ نفع ہوا کہ نقصان؟ جمعہ پڑھاتا ہے، جمعہ کیسے پھر پڑھاتا ہوگا؟ کو خطبہ سے دیکھ لیا، چلو جی کام چلا دیا۔ آئیں دیکھیں شیخ البانی صاحب، ہم آپ کو نہیں مل سکے، ہاں آپ کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آڈیو دروس ریکارڈ ہیں،
خوش قسمت ہے طالب علم جو شیخ محدث البانی کو تو نہ دیکھ سکا، ان کے سامنے نہ بیٹھ سکا۔ ہاں ان کے دروس ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہم ان سے استفادہ کر لیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کر لیں۔ مجھے یہ واقعہ بیان کیا ہماری محبوب شخصیت مولانا فضیلت الشیخ شفیق الرحمن فرخ صاحب نے، ابن تیمیہ میں 30-40 سال سے استاد ہیں چانگا مانگا کے۔ انہوں نے مجھے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں ہم حج پر کٹھے تھے، حافظ عبد المنان نور پوری صاحب، حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب، میں، اس طرح اور بھی شیوخ، ہم کٹھے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ حج میں شیخ البانی بھی شریک ہیں، اسی حج میں شریک ہیں۔ ہم ٹو میں تھے، موقع ملے ان سے ملاقات کریں، محدث سے ملاقات کریں۔ عرفات میں کہتے ہیں ہمیں عرفات میں پتہ چلا وہ جو سامنے خیمہ لگا ہوا ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے، کیمپ لگا ہوا ہے، یہاں شیخ البانی حدیث پڑھا رہا ہے۔ کہتے ہم جلدی بھاگے، میں نے شیوخ کو پکڑا، آؤ جی شیخ البانی سے ملیں۔ دروازے پر جو عارضی دروازہ تھا وہاں دربان کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اندر جگہ فل ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ نے منع کر دیا اندر کوئی نہ آئے، تو کہا شفیق صاحب کہتے میں نے کہا محترم یہ پاکستانی کبار محدثین ہیں، پاکستان کے کبار محدثین ہیں، شیخ کو کہیں پاکستانی محدثین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جاؤ۔ وہ نوجوان گیا، شیخ البانی صاحب نے کہا اہلاً، آنے دیں، علم کے قدردان تھے۔ شفیق الرحمن فروخ صاحب حافظ اللہ فرماتے ہیں ہم گئے، قریب جا کے دیکھا شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، چارپائی پر آلتی پالتی مار کر درس حدیث دے رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹیپ ریکارڈ تھا، وہ شیخ کی باتوں کو مسلسل ریکارڈ کرتا جا رہا تھا۔ اس کا نام تھا ابو لیلہ الاسری۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ البانی کو یہ شگرد دیا تھا جس نے شیخ البانی صاحب کی زندگی کو ریکارڈ کیا۔ شیخ فون سن رہے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ، جو بھی چیز ہنسے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ، روئے ہیں تو ہر شے کی ریکارڈ ابو لیلہ الاسری نے کی۔ لکھے نیٹ پر، عربی میں لکھے ہیں، عربی میں ابو لیلہ الاسری، یہ زندہ ہیں ماشاءاللہ، بزرگ اب تو ہوگا، زندہ ہیں، ان کی خدمات ہیں یہ۔ فروخ صاحب کہتے ہیں جب ہم قریب گئے شیخ البانی رحمہ اللہ 4 پیسے نیچے اترے ہمیں ملنے کے لیے، کہتے میں ملا تو میں نے شیخ کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر دیگر شیوخ سے بھی شیخ البانی سے ملے، پھر ہم کلام ہوئے، پھر مسائل پر گفتگو شنید ہونی شروع ہوئی شیوخ کی آپس میں۔ جب ہم شیخ البانی کی کتاب پڑھتے ہیں ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم شیخ البانی کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے علم حدیث سیکھ رہے ہیں۔ المضطرب صفحہ نمبر 250 ہے، منتہی الامانی صفحہ نمبر 150 ہے۔ رد الحدیث المضطرب، مضطرب حدیث کو رد کرنا۔ فرماتے ہیں علماء مما سبق آنفا ان من شروط الحدیث صحیح اللہ یکون معللا۔ شیخ فرماتے ہیں سابقہ پہلے گزر چکا ہے کہ صحیح حدیث کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ معلل نہ ہو، وہ معلل شاباش، وہ معلل نہ ہو۔ فعلم ان من علل الحدیث الاضطراب، کہتے ہیں جان لو حدیث کی علل میں سے ایک علت کا نام اضطراب ہے۔ لکھ لو مضطرب کا تعلق علل کے ساتھ ہے۔ آگے شیخ نے امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت مقدمہ ابن صلاح سے وہ ساری بیان کی۔
پھر فرماتے ہیں شیخ صاحب تمام المنہ میں صفحہ 263 ہے، فرماتے ہیں من المقرر فی علم مصطلح الحدیث ان الاضطراب دلیل علی ضعف الحدیث، اضطراب دلیل ہے حدیث کے ضعیف ہونے پر، وعدم ضبط راویہ لہ، وعدم ضبط راویہ، اور یہ دلیل ہے کہ اس کے راوی نے اس کو حفظ کیا، ضبط کر سکا نہیں۔ پھر آگے جو میں نے اقسام بیان کی، شرائط بیان کی، شیخ نے وہ بیان کی ہیں۔ یہ صفحہ 250 سے 253 تک یہ بحث ہے مضطرب پر۔ میرے عزیزو، آگے کچھ میں نے راویوں کے نام لکھ دیے ہیں کہ فلاں فلاں راوی مضطرب ہے، یا پڑھ لینا، اچھا یہ پڑھ لینا، وقت ہم بچاتے ہیں۔ کتب علل، مکتبہ شاملہ میں کتب علل کا الگ فولڈر ہے، اس میں ہم نے راہ سرچ کیا 237 مرتبہ لفظ مضطرب الحدیث آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 237 مرتبہ صرف کتب علل میں، چونکہ مضطرب کا تعلق ہے علل کے ساتھ، یہاں تو آنا ہی آنا ہے، جرح و تعدیل میں بھی آئے گا۔ اب کچھ اہم فوائد ان کتابوں میں ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لکھ لو، یہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لکھ لو، یہ میں لکھ کر لایا ہوں۔ یہ جو مضطرب حدیث پر مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا، اس کی مدد سے سنن اربع میں 25 حدیثوں کی مضطرب کی مثالیں، یہ حدیث نمبر نوٹ کر لیں، زیادہ ہیں، اور سنن اربع میں 25 نہیں ہیں، زیادہ ہیں، ان زیادہ میں صرف 25 کے نمبر نوٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ کل کو بڑی لائبریری میں بیٹھ کر آپ کہیں اس پر دراسہ کریں تو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، اچھا ابو داؤد کے فلاں فلاں نمبر مضطرب ہے، ابھی اچھا دراسہ کریں، ایسی مشق ہو جائے گی۔ پہلے لکھیے ابو داؤد کی حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 41، 68، 166 ابو داؤد کی، 1158، 322، 318، 864، 562، 693، 1006، 1068، 1049، 1149۔ یہ ابو داؤد کی چند ایک مضطرب احادیث کے نمبر لکھوائے ہیں۔ آگے لکھو ترمذی 17 نمبر حدیث، 55 نمبر حدیث، 492 نمبر حدیث، لکھ لو ترمذی 170 نمبر حدیث، ابن ماجہ 5 نمبر حدیث،
ابن ماجہ 699 نمبر حدیث، ابن ماجہ 854 نمبر حدیث۔ لو جی، یہ کل 25 حدیث کے نمبر سنن اربع میں لکھوا دیے، اور بھی ہیں اور بھی ہیں۔ یہ میں نے کیوں لکھوائے ہیں؟ کیوں لکھوائے ہیں؟ اس لیے لکھوائے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو توفیق نہ دے۔ یہ لکھ لیا نا، لکھ لیا آپ نے، لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی نسل میں بیٹا بیٹی لیگ پیدا کرے، وہ کہے جی ابو جی کے دادا ابو کے مختوطے دیکھے ہیں، اللہ کرے، ممکن ہے، تو وہ مختوطے دیکھے گا، یہ بات اس کو فائدہ دے گی نہیں دے گی؟ فائدہ دے گی، فائدہ۔ دل کرتا ہے اس کو ہم پڑھیں، اللہ اکبر، اس کو ہم پڑھیں، دل کرتا ہے، وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ یہ لکھیں گے نا گوگل پر الحدیث المضطرب دراستً و تطبیقاً علی السنن الاربع، تو یہ مقالہ فوراً سامنے آ جائے گا، یہ مقالہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ الحدیث المضطرب دراستً و تطبیقاً علی السنن الاربع، یہ ہیں احمد بن محمد بن سالم بازمول، ماشاءاللہ، مجسٹیر کا یہ مقالہ ہے، مجسٹیر کا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں۔ لکھ لیا؟ سنو، اس مصنف نے اللہ ان کو جزائے خیر دے 210 ایسے راویوں پر بھی دراسہ کیا ہے، 210 ایسے راویوں پر بھی دراسہ کیا ہے۔ جن کو محدثین نے مضطرب الحدیث کہا ہے، جن کو محدثین نے، لکھو لکھو، صفحہ نمبر 120 تا 311 اس کتاب میں، الحدیث المضطرب میں صفحہ 120 تا 311 لکھ لو۔ جن راویوں کو محدثین نے مضطرب الحدیث کہا ہے، وہ الگ ان پر دراسہ کیا مصنف صاحب نے۔ کتنے ہیں راوی؟ 210۔ توجہ فرمائیں، وہ راوی جن کو، لکھ لو یہ بھی لکھ لو، وہ راوی جن کو امام احمد نے مضطرب الحدیث کہا ہے اور ان کی حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں، لکھو گے؟ یہ کل 15 راوی ہیں، ماشاءاللہ۔ کتنے راوی؟ 15 راوی۔ 15 راوی ایسے ہیں صحیح مسلم میں جن کو امام احمد جیسا امام العلل مضطرب الحدیث کہہ رہا ہے اور ان کی روایتیں مسلم میں ہیں۔ پہلا لکھو نام، جعفر بن برقان، برقان۔ دوسرا جعفر بن محمد الصادق، تیسرا حجاج بن ارطاط،
حجاج بن ارطاط، چوتھا حارث بن عبید الایادی، عبید الایادی، پانچواں سماک بن حرب، چھٹا عباد بن عوام، ساتواں عبد الملک بن عمیر، آٹھواں عبد الوہاب الخفاف، نامہ اکرمہ بن عمار، دسواں عمر بن حارث، گیارہواں لیث بن ابی سلیم، عمر بن حارث کے بعد لیث بن ابی سلیم، بارہواں محمد بن حازم ابو معاویہ الزریر مشہور ابھی، تیرہواں منصور بن معتمر، لکھ لو منصور بن معتمر، چودہواں نعمان بن راشد، پندرہواں یونس بن ابی اسحاق، یونس بن بولو ابی اسحاق۔ یہ وہ 15 راوی ہیں جن کو امام احمد مضطرب الحدیث کہہ رہے ہیں۔ ہم نے بار بار پڑھ لیا، مضطرب الحدیث ذرا مفسر ہوتا ہے، اور یہ جو روایت ہو جس سند میں راوی آ جائے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ پھر مسلم میں کیا لینے یہ راوی آ گئے۔ ہاں، اللہ اس مصنف کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے لمبا تفصیلی جواب دیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ ایسے راویوں کی منفرد روایت نہیں لائے۔ امام مسلم مضطرب الحدیث راوی کی روایت صرف اس راوی سے لائے نہیں، کیلے سے نہیں لائے، اور یہ لائے ہیں تو ساتھ توابع اور شواہد بھی لائے ہیں، توابع اور شواہد بھی لائے ہیں۔ اور راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، اس کا تابع مل گیا تو یہ کیا روایت ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ اس کا صحیح شاہد مل گئے، ایک دو شواہد مل گئے تو وہ بھی روایت صحیح ہو گئی۔ پہلے صحیح سند کی روایت بیان کرتے ہیں، بعد میں اس طرح کی روایت آتی ہے۔ یہ اس میں اس اللہ کے بندے نے سارا کچھ لکھا ہے کہ اس راوی کی کتنے روایتیں لائے ہیں، کون کون سی لائے ہیں، پھر ایک ایک راوی پر مفصل دراسہ کیا ہے۔ لکھو نام، لکھ لو، یہ نیٹ پر سرچ کر لینا۔ نام کیا ہے؟ الروات الذین الروات الذین وصفهم احمد بن حنبل، وصفهم احمد بن حنبل بمضطرب الحدیث واحتج بهم مسلم فی صحیحہ۔ توجہ کریں، توجہ۔ بطور مثال پہلا راوی تھا جعفر بن برقان، امام احمد بن حنبل نے کہا وَهُوَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِ يَزْتَرِبُ وَيَخْتَلِفُ فِيهِ، يَزْتَرِبُ وَيَخْتَلِفُ فِيهِ۔ اس طرح امام احمد نے کہا یخطئ، یہ بھی کہا لم یسمع الزہری، یہ بھی کہا فیہ لین،
ابن معین نے کہا ضعیف فی ظہری، ابن سعد نے کہا کانا کثیر الخطا فی حدیث ہی، ابو حاتم نے کہا فی حدیث ظہری یخطئ، ابن معین نے کہا ولیس فی ظہری ولیس ہوا فی ظہری بشیئن، عبداللہ بن نمیر نے کہا احادیثہ عن الظہری مضطربہ، عبداللہ بن نمیر نے کہا احادیثہ عن الظہری مضطربہ۔ یہ سارے نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں سارے، صفحہ نمبر 141 ہے۔ پھر اس پر پورا دراسہ کیا انہوں نے، پھر لکھا، یہ بھی لکھا ہے اخرج لہ مسلم 6 احادیث، امام مسلم جعفر بن برقان کی 6 روایتیں لائے ہیں، پھر ان کے پیچھے پھر ایک ایک سند کے توابع ذکر کیے کہ امام مسلم اس کی روایت لائے ہیں تو 7 توابع بھی لائے ہیں۔ پڑھی نا مسلم، ایک حدیث کے پیچھے کتنی سندیں لاتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیوں لائے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ امیر کسی غریب لوگوں غریبوں جیسے کھانے ہوتے ہیں، امیر گھر میں کوئی دعوت دے دے، یہ کوئی لے جائے تو وہاں کھانے اس قسم میں پتہ نہیں ہے کیا، میں کہتا ہوں پھنسا ہوں تو بھائی یہ ہے کیا ہے، پھر بتائیے شاید فلاں شاہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہمیں سندوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ایسے دگڑ مگر پڑھتے جاتے ہیں، چلو جی چلو جی چلو جی، میں نام نہیں لیتا، آج تک میں نے کسی کا نام لیا نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہی مائی باپ ہیں، ہمیں اپنے ہی ماں باپ سے محبت ہے، تو امی ابو کی غلطی ہو تو بتانی چاہیے نا، آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ ایک استاد محترم تھے مدرسہ، اس مدرسہ کی تاریخ میں سنن نسائی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، سنن نسائی انہوں نے ختم ہوگی، یہ کیا ختم نہیں ہوئی، ختم ہوگی نسائی۔ اچھا کیسے ختم ہوتی، کلاس شروع ہو گیا ہے تو چائے نہیں پلا رہے، چائے نہیں پلا رہے، چائے نہیں پلا رہے، بچوں کے سوال کہتے ہیں چائے جاتی ہے، لو جی استاد چائے پی رہا ہے، نسائی پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، جتنے صفحے ہاتھ میں آتے ہیں چلو جی اللہ اکبر آگے، یا اللہ، اور بدتمیز کہاں پہنچ گیا بتا تو دو، جی استاد جی فلاں، چلو جی پھر یا اللہ یا اللہ، ختم ہوگی مہینہ پہلے ختم ہوگی، مٹھائیاں شروع، پارٹیاں شروع۔ اور دورہ حدیث کے نام سے مذاق چلتا ہے حدیث کے ساتھ، ہے وحدت امت کتاب ہے، وحدت امت یہ پڑھنے والی کتاب ہے، بار بار پڑھیں۔ مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ بہت بڑے مفسر تھے شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں ہمارے استاد انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ساری عمر حدیث کی طویلیں کرتے گزر گئی، ہے نا، حدیث کیوں پڑھی جا رہی ہے، حدیث کا رد کرنے کے لیے۔ یہ مرکات المفاتح شرح مشکات، اس کے حاشیے میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چونکہ نہ شفافے کے دلائل ہیں، یہ چونکہ شفافے کے دلائل ہیں تو میں شرح کیوں لکھ رہا ہوں تاکہ ان کو مرجوع ثابت کر سکوں اور اپنی فقہ کے دلائل کو صحیح ثابت کر سکوں، ہائے یہ ہے مقصد حدیث کی خدمت کا، یہ مقصد ہے حدیث کی خدمت کا۔ ایک مولانا صاحب نے شرح صحیح بخاری لکھی، سعیدی صاحب نے اس کے مقدمے میں لکھتا ہے میں یہ لکھ رہا ہوں ابن حجر سے انتقام لینے کے لیے، ابن حجر سے انتقام لینے کے لکھ رہا ہوں، سمجھ لاگی میرے خیال میں، یہ بڑا مفید مقالہ ہے، اس میں نہ ہر رائے پر دراسہ کر، اللہ نے کو جزائے خیر دے۔ شاباش۔
مضطرب الحدیث راوی کی تمام روایات ضعیف ہوں گی اللہ کہ کوئی قرینہ مل جائے، کوئی تابع مل جائے، کوئی تقویت کا بحث، وہ آگے بحث آ رہی ہے۔ ایک منٹ یہ میرے ہاتھ میں امام ابن کثیر کی کتاب اختصار علوم الحدیث ہے، یہ اردو میں ہے، استاد محترم حافظ بہر لذیذ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ تحقیق کی تھی۔ سنو بہت اچھا نکتہ۔ ایک مثلاً شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں نیچے حاشیے میں، مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اس روایت کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا وَهَذَا إِسْنَادٌ مُضْطَرِبٌ، سنن دارقطنی حدیث نمبر 3728۔ اگلی بات سن، اگلی بات، اس مضطرب و ضعیف روایت کو ابن ترکمانی اپنے مسلک کی خاطر فَهَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ قرار دیتے ہیں۔ اس مضطرب و ضعیف روایت کو ابن ترکمانی اپنے مسلک کی خاطر فَهَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ قرار دیتے ہیں۔ قاعدہ قانون کیا ہے؟ مضطرب کی روایت ضعیف ہے، دارقطنی نے اور محدثین اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب اس سے میری فقہ کی تائید ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ لکھ دو سندٌ جیدٌ۔ پتہ ہے کل کو کون سے علماء جرح و تعدیل کے پیرے ہونے ہیں۔ میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اس کا شعار سند تھا، جس مسلک سے میرا تعلق ہے اس کا، جب انہوں نے سندوں کو چھوڑ دیا ہے الا من رحم ربی، تو دوسروں کو کیا بدل میں سند ہے؟ کیا پتہ ان کو؟ پتہ ہی نہیں سمجھ لگے؟ ہم لگ گئی سمجھ۔ سنو دیکھیے الجوہر النقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 328۔ سنا ہے نام الجوہر النقی کا؟ بہت اچھی بات ہے، نہیں سنا؟ کتنی کمپنیوں کے موبائلوں کا پتہ ہے؟ 5 کا تو پتہ ہی ہوگا۔ اچھا، الجوہر النقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 328۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے، سنو، امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بہقی لکھی، اور کتب حدیث میں سب سے اہم کتاب جس میں ترک جمع کیے گئے، جس میں تمام کتابوں کو سامنے رکھ کے امام بہقی نے ہر بات اپنی سند سے بیان کر دی، جس میں ایک ایک حدیث کے توابوں کی لائنیں لگا دی امام بہقی نے، شواہد کی لائنیں لگا دی امام بہقی نے۔ اللہ، بہت بڑی کتاب سنن کبریٰ بہقی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ترکمانی، ابن ترکمانی صاحب کو غصہ آیا، کتنی ہم کتاب لکھ دی حدیث پر، یہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے اس کا رد لکھنا شروع کر دیا۔ جو رد لکھا اس کا نام رکھا الجوہر النقی۔ کیا نام رکھا؟ الجوہر النقی۔ زمانہ طالب علمی سے سن رہے تھے کہ محدث فیض الرحمن سوری، سنا نام؟ سنا نام؟ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ یہ بہت بڑا امام اور محدث تھا، بلا مبالغہ پاکستان میں جرح و تعدیل کا امام تھا یہ شخص، محدث امام فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ۔ بڑے کام کیے، جرح و تعدیل پر بڑے کام کیے، علل پر کام کیا، سند حدیث پر کام کیا۔ کہاں گیا وہ لڑکا جو کہتا تھا ادھر بھی ضرورت ہے کام کرنے کی؟ آج ہے نہیں، ہے نہیں۔ الحمدللہ۔ سنو، فیض الرحمن سوری صاحب سکول ٹیچر تھے، سکول ٹیچر کہاں کے تھے؟ وہ بہاولپور، اوچ شریف، شاباش، اوچ شریف۔ میرے ہمسائے لگے
کیسے؟ میں قصور کا وہ اس کا، یہ ہمارا دریا ستلج یہ اچ شریف سے گزر کر آگے جاتا ہے۔ ابھی ہمارا ہمسایا نا دریا ستلج، ہم ادھر کھیلنے جاتے ہیں، بچے کہیں نا مجھے سیر کراؤ کبھی کبھی، تو ہم نا ادھر دریا ستلج کے اندر پیٹ ہے نا خالی اتنا بڑا، ادھر ہم جا کے کھیلتے ہیں، ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمیں محبت ہے نا۔ میں نے نا سرچ کیا یہ گوگل سے، میں نے کہا اس کی تاریخ پڑھیں، ہزاروں سالہ پرانی تاریخ ہے دریا ستلج کی، اتنا بڑا۔ پھر میں دیکھتا گیا، پھر انہوں نے کہا بھی یہ اچ شریف سے گزر کر آگے جاتا ہے، تو محدث سوری صاحب بھی اچ شریف کے تھے، ادھر کی بستی کے، اسکول ٹیچر تھے اسکول ٹیچر، لیکن علم حدیث کے ساتھ بڑا پیار تھا، علم رجال کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ سنو گمنام محدث کی داستان۔ بدیع الدین شاہراہجی صاحب، محب اللہ شاہراہجی صاحب، دونوں محدثین نے سوری صاحب کو توجہ دلائی، سوری صاحب جوہر النقی کا رد لکھو، آپ میں بڑی اہلیت ہے۔ منہج شاہ راہجی صاحب نے کچھ صفحات پر کام کر کے دکھا دیا، ایسے کام کرنا ہے۔ اس اللہ کے شعر نے کام کرنا شروع کر دیا، چونکہ خود غریب انسان تھا، وہ جنگلات میں رہتا تھا، تو چھٹیاں ہوتی ہیں نا سکولوں میں، ان چھٹیوں میں کبھی وہ پیر جھنڈا چلا جاتا، کبھی نیو سدبا چلے جاتے لائبریری میں، کبھی جلال پور چلے جاتے، اس طرح کبھی ارشاد اللہ قصری صاحب استاد محترم کدھر آ جاتے فیصل آباد میں، مہینے بیٹھے رہتے اور اپنا کام کرتے۔ بہرحال شیخ نے کام شروع کر دیا، یہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں داستانیں سنی تھیں کہ جوہر النقی کا رد فیض الرحمن سوری صاحب نے کیا ہے، یہ بھی سنا تھا کہ جب یہ لکھتے تھے نا قمیض اتار کر لکھتے تھے، قمیض اتار کر لکھتے تھے۔ جہلم جامع عصریہ وہاں کی لائبریری میں بیٹھ کر لکھا۔ جہلم کا زندگی میں نے سفر کیا ہی نہیں، نام ہی سنا تھا، یا آگے گیا ہے اگلے شہروں میں، ادھر سے گزر کر گیا بھی جہلم ہے، یہ ایک ہی دفعہ اترا جہلم میں، کیوں گیا؟ جرت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور ناممکن کو ممکن بنانا ہی انسان کا کام ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ ادھر میں گیا، میں ڈرتے گیا، ابھی مجھے تو کچھ جانتا ہی نہیں، ڈرتے گیا، تو جب وہ ساتھی دفتر میں لے گیا تو وہ جو ساتھی بیٹھے تھے وہ سارے جانتے تھے، کہتے آپ تو حسینوی صاحب ہیں، میں چلو کوئی تو جانتے ہیں۔ ادھر مجھے کہا بھی درس دو طلبہ کو، میں نے درس دیا، اس میں نے جہلم کی سابقہ تاریخ دہرائی جو میرے مطالعہ میں تھی۔ یہاں ایک بڑا دبنگ بندہ عبدالغفور مدنی صاحب ہوا کرتے تھے، محمد مدنی صاحب ہوا کرتے تھے، جنہوں نے عربی میں، انگلش میں، اردو میں بڑے تصنیفی تحقیقی کام کروائے، جنہوں نے فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب جیسوں سے کام کروائے اور بڑی بمباڑ کتابیں شائع کی۔ عرب میں کتاب لکھی جاتی تھی تو جہلم سے شائع ہوتی تھی، وہ میں نے ساری تاریخ جو مجھے پتا تھا ساری میں نے دہرا دی۔ ادھر مجھے نہیں پتا تھا ابھی فضیلت الشیخ عبدالحمید صاحب کو، مجھے پہلی دفعہ گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بہرحال ساری وہ ربوی موجود تھے۔ بتایا ساتھیوں نے ان کو بھی یہ حسینوی صاحب ہیں، لکھنے پڑھنے والے بندے ہیں، تو وہ بیچارے نا رو رہے تھے، میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو رو رہا ہے، پھر ساتھیوں نے بتایا کہ یہی ہے اس ادارے کے رئیس مدیر ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا شیخ صاحب بچپن سے زمانہ طالب علمی سے سن رہا ہوں کہ آپ کے پاس الجوہر النقی کا رد موجود ہے، آپ کے ادارے نے کروایا تھا، چھپا نہیں ہے، کیوں نہیں چھپا؟ چھپنا چاہیے، بڑا پیسہ لگایا گیا، بڑا خرچے ہوئے، بڑے محنت ہوئی، کیوں نہیں چھپا؟ میں نے کہا شیخ محترم میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں،
مجھے دیں، میں اس پر کام کروں، اس کو ہم شائع کریں۔ وہ کام 30-40 سال پہلے کا ہو چکا تھا۔ بڑے خوش ہوئے، پھر مجھے لے گیا وہاں، دکھایا انہوں نے، کلمی نسخے دکھائے، کلمی نسخے دکھائے، پھر انہوں نے مجھے دے دیا کام۔ الحمدللہ جو میری توفیق تھی میں نے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ لگی جوہر نقی کیا ہے؟ سمجھ لگی جوہر نقی کیا ہے؟ سمجھ لگی؟ الجوہر نقی امام محدث بہقی کی کتاب سنن کبریٰ، بہقی نہیں، حدیث کا رد ہے یہ الجوہر نقی۔ استغفر اللہ۔ اس پر علماء نے، ہمارے شیخ نے، یعنی کیسی بدقسمتی ہے ہماری، پہلے تو اتنے علمی کام کرتا ہی نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں علمی کام، اتنے علمی کام، اتنے ڈونگے کام، اتنے گہرے کام کرتا ہے کوئی نہیں، اگر کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ وہ جی پڑی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب آگے لکھتے ہیں، جس روایت کی سند اور متن میں تطبیق نہ ہو سکے یا محدثین کرام نے اسے مضطرب قرار دیا ہو تو وہ مضطرب ہے۔ آگے سنو، آگے وہ لطیفہ، اگر محدثین کے درمیان اختلاف ہو تو راجع مرجوع دیکھ کر ترجیح ہوگی۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ اپنے مسلک و مذہب کی خاطر مخالفین کی بعض روایات کو مضطرب کہہ دیتے ہیں۔ مضطرب ہوتی نہیں۔ مثلا نیموی نے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مولانا نیموی رحمہ اللہ نے آثار السنن میں صحیحین کی ایک حدیث کو مضطرب کہہ دیا ہے، حدیث نمبر 550، لیکن نیموی کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ نیموی صاحب کا رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ لکھ لو صفحہ نمبر 52۔ فائدہ ملا نا؟ یعنی اگر کسی تقلید سے محبت کرنے والے نے کسی روایت کو مضطرب کہا ہے تو دیکھنا بھی مضطرب ہے بھی کہ نہیں۔ یہ اس سے وارداتیں ہو چکی ہیں۔ سنو، علوم الحدیث مولانا ظفر احمد تھانوی عثمانی رحمہ اللہ، ایک تحریک چلی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے دور میں، انہوں نے توجہ دلائی اپنے شاگرد ظفر احمد تھانوی صاحب کو کہ اللہ کے بندے ایک ایسی کتاب لکھ جس میں ہمارے دلائل ہوں۔ ہمارے دلائل کہاں ہیں؟ قرآن و حدیث میں۔ ایک ایسی کتاب لکھو جس میں ہمارے دلائل ہوں۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی کتب حدیث آپ کو دلائل نہیں ہے؟ بہرحال انہوں نے کتاب لکھی اعلاء السنن، بڑی کتاب، اس کا مقدمہ لکھا قواعد فی علوم الحدیث کے نام سے۔ جب یہ علوم حدیث کا یہ مقدمہ محدثین نے پڑھا، انہوں نے کہا اس میں تو جہالتیں ہیں، اس میں تو کمزوریاں ہیں، اس کا نام رکھو احناف کے علوم حدیث کے قواعد، محدثین کے تو ہیں نہیں یہ۔ پھر حضرت شاہ صاحب محدث بدیع الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا رد لکھا۔ کس کا؟ اس کا نیچے حاشیے میں رد لکھا، وہ چھپا، کویت سے چھپا، صلاح الدین مقبول صاحب کی تحقیق سے۔ پاکستان میں بھی دارالعلوم طیبہ نے بھی پچھلے مہینے شائع کیا ہے۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ میں نے خرید لیا تھا، وہ میں میں لا نہیں سکا۔ نقض قواعد فی علوم الحدیث، یہی وہ کتاب ہے جس کی پہلی 8 جلدوں پر ہمارے استاد شیخ ارشاد القصری صاحب نے دراسہ کیا اعلاء سنن فی المیزان کے نام سے، کہ کتنے کذاب راویوں کی روایتوں کو صحیح کہہ دیا گیا، کتنے مضطرب الحدیث راویوں کی روایتوں کو صحیح حسن کہہ دیا گیا، کتنے جھوٹے راویوں کی روایتوں کو حسن کہہ دیا گیا۔ یہ حدیث کی خدمت ہے۔ حدیث کی خدمت کائنات میں صرف اور صرف اہل الحدیث کر سکتا ہے، اور کسی کے تو بھائی جب میں مقلد ہوں اپنے امام کا تو میرا کیا لگے تعلق حدیث سے؟ میرا تعلق نہیں ہے تو پھر بھی میں حدیث پر کام کر رہا ہوں۔
دال میں کالا کالا ہے، وہ کالا کالا کیا ہے کہ حدیث کو تروڑ مروڑ کے میں کیا کر دوں گا، اپنے فقہ کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ شرح صحیح مسلم سیدی صاحب والی، اس میں تحریف مانوی بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب انہوں نے ترجمہ کیا حدیث کا ترجمہ ہی انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق کر دیا ہے۔ مجھے 3 دفعہ صحیح مسلم پڑھانے کا موقع ملا، میری عادت ہوتی تھی میں فوائد لکھتا رہتا تھا، جو بھی کتاب میں 3-4 دفعہ پڑھا جو اس کی شرح پکی ہو جاتی ہے، اتنا کو لکھا جاتا ہے شرح بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی یہ بھی میرے سامنے تھی سیدی صاحب والی شرح، تو اس میں بھی میں دیکھتا رہتا تھا، پریشانی آتی ہے۔ ترجمہ ہی ایسا کیا کہ گول مول ترجمہ ہے نا، غلط ترجمہ، باطل ترجمہ، تحریف کر کے ترجمہ کر دیا کہ وہ 100% فقہ کے مطابق ترجمہ کر دیا۔ لو جی، یہ مسئلہ تو حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر مجھے اسی دوران مولانا ابو صہیب داؤد عرشی صاحب، جو جنگل بیٹھے، جنگل میں کدھر ناروبار کی طرف، کوٹلی ورکاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ایک مضمون لکھا اسی موضوع پر کہ شرح صحیح مسلم سیدی صاحب رحمہ اللہ کی میں مانوی تحریف بڑی زیادہ ہے، اس پر کوئی نوجوان کام کرے مستقل کہ یہ لوگ کس طرح حدیث کا ترجمہ کر کے ساتھ اپنا الو سیدھا کر دیتے ہیں، ترجمہ ہی وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ سمجھ لگی؟ یہ لکھ لو صفحہ نمبر، یہ کسی نے ترجمہ اس کا کر دیا ہے، کسی نے ترجمہ کر دیا اس کا مقدمے کا 113 پر یہ مضطرب کی بحث موجود ہے۔ بدی الدین شاہ راہدی صاحب سندھ والے۔ الموقظہ فی علم مصطلح امام ذہبی کی کتاب الموقظہ، صفحہ نمبر 51۔ مضطرب کہتے ہیں ما روی علی اوجہ مختلفہ فیعتل الحدیث۔ آگے ساری تفصیل لکھی ہے انہوں نے، یہ صفحہ نمبر 51۔ سنو، مضطرب سند میں کئی اقسام ہیں، مضطرب فی سند اس کی کئی اقسام ہیں۔ یہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے مفصل بحث لکھی ہے موجب مصطلحات الحدیث میں۔ لکھو، پہلی قسم تعارض الوصل والارسال، یہ ہے مضطرب سند۔ لگا پتہ؟ اب میٹرو کے اسٹیشن ہے، میٹرو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کون سا اسٹیشن ہے، لوریوں کو پتہ ہے 18 نمبر وہ ہے، 15 نمبر وہ ہے، 16 نمبر وہ ہے، لوریوں کو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ بھی یاد کرو، یہ بھی اسٹیشنوں کے نام رکھ دو، تعارض الوصل والارسال۔ مضطرب فی سند کی 5 قسمیں ہیں، لکھ لو۔ تعارض الوصل والارسال، جب وصل اور ارسال کا آپس میں تعارض ہو جائے، ایک سند مرسل آ رہی ہے دوسری متصل آ رہی ہے، یہ اضطراب فی سند ہے، اضطراب فی سند ہے۔ تعارض الوقف والرفع، ایک راوی اس کو موقوف بیان کر رہا ہے، دوسرا اس کو مرفوع بیان کر رہا ہے، یہ سند میں تعارض ہے۔ تیسرا قسم تعارض الاتصال والانقطاع، ایک متصل لکھتے نہیں،
دعا کرو یا اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو کوئی حرکت ختم ہی کر دے، ہم نے کون سا کام کرنا ہے. پھر لکھو تعارض الاتصال والے نے کہا. چوتھی قسم ہے تیسری ہے تعارض الاتصال والے نے کہا. چوتھی ہے الاختلاف فی تحدید اسم راوی، راوی کے نام کی تحدید میں اختلاف. الاختلاف فی تحدید اسم راوی. پانچواں الاختلاف فی تحدید اسم صحابی، صحابی کے نام کی تحدید میں اختلاف. لکھ لو، تمہاری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ. تم نہ بھی فائدہ اٹھاؤ گے، تمہاری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. آج ہمارے 6 لیکچر ہوگا الحمدللہ. باقی رہ گا 4 کہ 3 4 رہ گئے. میری پوری کوشش ہوگی وہ بھی ہم اچھے کوشش محنت کر کے آؤں، تاکہ آپ کے فوت ہونے تک آپ کو ڈرونے خواب آتے رہیں. اگر ہم نے حدیث میں مہارت حاصل نہ کی تو ابن بشیر نے بد دعائیں دی تھی ہمیں. اس نے کہا تھا میں آگے جا کے میں شکایت لگاؤں گا. ادھر میں قصور پڑھا رہا تھا تو کسی نے سوال کیا، مجھے رونا آ گیا کہ کیسا سوال کر لیا. یعنی ہر بات لکھنے میں نہیں آتی، ہر بات بولنے میں نہیں آتی، کہ راز کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ امام بخاری کی ذات پر بات تھی. ایک عالم نے ناانصافی سے کام لیا تھا امام بخاری پر لکھتے ہوئے. حسد، بغض، کینہ، نفرت کو دور تو وجہ بنی، اور کیا وجہ بن سکتی ہے؟ جس کے دل میں حدیث سے نفرت ہوگی اس کے دل میں امام بخاری سے بھی نفرت ہوگی. امام بخاری سے محبت گویا حدیث سے محبت ہے، امام بخاری سے محبت گویا محمد رسول اللہ سے محبت ہے. اس وقت میں نے کہا انشاءاللہ قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کروں گا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے بڑے خادم امام بخاری رحمہ اللہ پر فلاں آپ کی امتی نے غلط الزام لگائے تھے، ان کو پوچھا جائے. نہیں سمجھ لگی. میرے عزیزو، یہ 5 ہیں صورتیں کس کی؟ مضطرب کی، اضطراب السند کی. اچھا، شیخ صاحب کہتے ہیں متن کی صورتیں. متن کتنی صورتیں متن کی؟ سنو، وَأَمَّا الْإِضْطِرَابُ فِي الْمَتْنِ فَلَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا. اندیاں بڑیاں قسمان ہیں. چپ. لکھ لو موجم مصطلحات شیخ اعظمی صاحب کی صفحہ 428. صفحہ 429 میں شیخ صاحب نے ایسی بحث کی ہے، دل کو ٹھنڈ پہنچ گئی ہے، آنکھیں نور سے تر ہو گئی ہیں. بڑی قیمتی بحث. 3500 بار تو میں نے کہہ دیا نا، مضطرب راوی ضعیف ہوتا ہے، مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے. کہہ دیا. ہر اصول کے کچھ مستثنیات بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ او بندہ آگے نہیں نگدہ آ گیا، پڑھا نا مستثنا. یعنی ہر اصول کے پیچھے کچھ استثنائی چیزیں ہوتی ہیں. یہ صفحہ نمبر 429 ہے. سنو، الحکم علی الحدیث المضطرب انہ ضعیف الا فی حالات. مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے مگر کچھ حالتوں میں ضعیف نہیں ہوتی. یہ فائدہ ہے ایک اصول کو کئی کتابوں میں دیکھنے کا. یہ فائدہ ہے ایک اصول کو کئی کتابوں میں دیکھنے کا. قصور میں ہمارا مرسل کا دورہ جاری ہے. ایک یہاں کا بھی بھائی، اس کو شوق تھا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. میں نے کہا جو کوئی مسئلہ نہیں. وہ چلا گیا.
ادھر بھی میں نے یہ بات کی جو یہاں کہہ رہا ہوں. اور بھائی جان برائے فارمیلٹی پڑھیں گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا؟ نہیں، کوئی برکت نہیں ڈالے گا. آج بھی دکان آلو چنے کی ڈال لو تو کل بھی وہ ڈالنے تو آج ہی ڈال لو. میں نے مدرسہ کے لڑکے داڑھی منڈے دیکھے، میں نے دیکھے مدرسہ کے پڑھے. بھائی تو کہاں، یہ لمبی غم کی لمبی داستان ہے. فل گرمی تھی، میں رستے میں تھک گیا، موٹر چلاتا میں بیٹھ کے رستے سے جو پانی فروخت کرتے ہیں پانی پینا شروع کر دیا. اچانک میں نے دیکھا داڑھی منڈی ہوئی ہے، لڑکے کو میں کچھ پہچان گیا، یار یہ تو فلاں ہے، یہ تو مدرسے کا عالم دین ہے. بہرحال میں نے غور نہ کیا، وہ بھی بیٹھ کر پانی پینے لگا. تو اس نے نا چپکے سے میرے پیسے بھی اس کو دے دیے، پانی والے کو دے دیے. تو مجھے کہتا استاد جی مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. میں کہ بس نا تھوڑا دیکھا ہے. کہتا میں فلاں سالوں میں پڑھتا رہا تھا، آپ بھی وہاں پڑھاتے تھے. میں استاد جی وہ ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا، میں اشارہ کیا کیا ہو گیا؟ کہتا استاد جی میں نا لاہور میں رنگ روغن کا کام کرتا ہوں. بڑا پھر مجھے ذہن آیا، یہ تو بڑا ذہن فتین بچہ تھا. میرے عزیزو، اللہ کے دین کے علم کے ساتھ نسبت ہر کسی کو نہیں ملتی. امام بخاری کے شاگرد کہتا ہے، تو مشہور شاگرد جس کا نسخہ ہمارے برصغیر میں ہے، ہروی کیا نام تھا، فربری صاحب. فربری کہتا ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں امام بخاری سے 90,000 شاگردوں نے صحیح بخاری پڑھی، میں آخری ہوں روئے زمین پر. کہاں گیا 90,000؟ کہاں گیا؟ جس لیول کا اخلاص، تقوی، محنت، علم کے لیے مخلص جس لیول کے تھے، اللہ نے اسی لیول کے لیے استعمال کر لیا. جو برائے فارمیلٹی آتے تھے تو وہ برائے فارمیلٹی ہی رہے، ان کا طریق نے ذکر ہی نہ کیا. آپ کو پتہ ہوگا امام بخاری کتنے بھائی تھے؟ کتنے بھائی تھے؟ 2 بھائی تھے. امام بخاری، ہمیں ان سے محبت ہے امام بخاری صاحب سے، اس پر میں نے بڑا پڑھا امام بخاری کے حالات پر. امام بخاری، یہ جھوٹ ہے کہ امام بخاری کے شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بڑا تانا دیا جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے. سب کچھ ہوا تھا، صاحب اولاد امام بخاری صاحب، سب کچھ تھا. اچھا امام بخاری، کیا میں نے کہا تھا پہلے؟ 2 بھائی تھے. ایک کا نام تھا احمد، ان کا نام تھا محمد. کٹھے گئے تھے تینوں، دونوں بھائی امی کے ساتھ کٹھے گئے تھے حج عمرہ کرنے. تو امام بخاری نے دیکھا ادھر استاد پڑھا رہے ہیں، میں امی میں حدیث پڑھنی ہے. تو احمد نے کہا چلیے کار چلیے، کار جا کے پکوڑے کھائیے، کار چلیے. وہ کار چلے گئے تو کار دی ہو کے رہ گئے. ہے اللہ اکبر. یعنی یہ دکھ، کتنے دکھ کی بات ہے. کاش احمد بھی امی کو چھوڑ کے واپس آ جاتے، بھائی اب پڑھیے، یہ ماں کو ادھر رکھ لیتے، کونوں کو حال نکال لیتے. بہرحال اس لیے یہ اللہ کا دین ہے. اللہ ہر کسی کو علم کی دولت نہیں دیتے، یہ اللہ کا دین ہے. کتنا زیادہ مخلص ہونا فرض ہے قرآن و حدیث کے لیے، کتنی زیادہ محنت کرنا ہوگی قرآن و حدیث کے لیے، اپنے آپ کو کتنا وقف کرنا ہوگا قرآن و حدیث کے لیے. گھر کے چھوٹے موٹے کام سارے میں خود کرتا ہوں، میرا کوئی سیکرٹری ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں سیکرٹری کسے کہتے ہیں. اچھا بیوی صاحبہ کا شاید سا کدو لا دو، دال لا دو، ایسے ہوتا نا گھروں میں جا رہا ہوں، دیکھو میں جا رہا ہوں. اچھا
جا رہا ہوں کدو لینے، کتنی دفعہ جا کے بھول ہی گیا بیوی نے کیا کہا تھا۔ کیا مطلب بھی کوئی لکھ ہی رہا تھا نا، نقطہ ذہن میں تھا، وہ سوچتے سوچتے دکان پہ چلا گیا۔ کھڑے دکان پہ ہیں لیکن سوچ اب ہاں اس کے بعد میں نے وہ والا دیکھنا ہے، پھر وہ سچ کرنی ہے، پھر وہ اچھا بھائی چیز کیا لینا شاہ صاحب، اوہو چلو میں بھی پوچھتا ہوں، کر فون کرتا ہوں بھی کیا کہا تھا جی فلاں ایسا کہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں رہتا میں نے کیا چیز، یعنی دکان والا بتا بھی دے کہ یہ اتنے روپے کلو ہے، مبالغہ گناہ ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کسی چیز کے ریٹ کا پتہ نہیں۔ وجہ کیا؟ ادھر توجہ نہیں ہوتی، نہیں ادھر توجہ نہیں ہوتی، بھی لے کر واپس آ گیا۔ مرکز تربیہ میں 3 سال پڑھا، 3 سال مرکز تربیہ میں۔ تو جب تیسرے سال آخری بار گیا تھا نا، ادھر آخری مہینے گیا تھا گھر سے، تو آخری بار بھی پوچھ رہا تھا کہ یار ادھر مرکز تربیہ کہاں ہے، اس کی گلی کہاں ہے۔ توجہ نہیں ہے، چھوڑ دو توجہ دنیا کی، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ توجہ ہو تو حدیث کی توجہ ہو، توجہ ہو تو علم رجال کی توجہ ہو، توجہ ہو تو اللہ کے دین کی توجہ ہو کہ میں کس طرح منفرد انداز سے کام کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرے استاد محترم مسعود عالم صاحب نے تقریر میں کہا، میں کہہ دوں یہ ہمارے دور کا امام بخاری ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، تو سچ ہے کیا، اس میں کوئی کیا اختلاف، کوئی مسئلہ نہیں، سچ ہے۔ ذاکر نائک صاحب جب انہوں نے کام شروع کرنا تھا، ان کی جیب میں 4000 روپیہ تھا، 4000 روپیہ، 4000 روپیہ جیب سے مسجد میں چلے گیا اپنے بمبئی شہر میں، 4000 روپیہ باہر نکالا، پھٹی پہ رکھ دیا، نفل پڑھے، دعا کرنی شروع کی، اللہ جی جس مشن کو میں شروع کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تو 4 کروڑ کا 4 ارب ملین بھی تھوڑے ہیں، لیکن یا اللہ جو میرے پاس تھا وہ میں نے باہر نکال کے رکھ دیا ہے، میں نے کام کرنا ہے، تو جانے تیرا کام جانے، میں نے ایسے کام کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے۔ ادھر سکولیاں، یونیورسٹیاں، چھوٹے چھوٹے کالجیاں کھول کے ایسے بڑی گالی بہت کام کیے، کچھ بھی نہیں کام کیے۔ اس اللہ کے بندے نے خاکہ بنایا میں نے سکول کھولنے ہیں، پورے انڈیا میں 500 سکول اکٹھا ہی کھول دیا، نہیں سمجھ لگی، اتنا ہائی ذہن کا اللہ نے اس کو لیول دیا۔ 500 سکول ایک دن میں اعلان ہوگا جی یہ 500 برانچیں ہماری کھل گئی ہیں۔ جب نصاب کی باری ہے، نصاب کی باری آئی، ایسا نصاب تیار کیا دنیا میں اس کی مثال ہی نہ ملی۔ ہر بک پر، ہر کتاب پر لکھوا دیا کہ یہ سبق استاد نے فلاں تاریخ کو پڑھانا ہے، یہ فلاں کو تو یہ دسمبر کی فلاں تاریخ کو پڑھانا ہے۔ جب یہ ٹیلی ویژن تو بڑے پرانے سسٹم تھے تو چل ہی رہے تھے، جتنے غیر مسلموں سے مسلم ہو رہے تھے ان کے لیے پراپر ایسا سسٹم وضع کیا، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ان کی شادیوں کا سسٹم، کتنی بہنیں ہیں نا، شادیوں کا سسٹم، ان کی رہن سہن کا سسٹم، دینی تعلیم کا سسٹم، کاروبار کا سسٹم، وہ کیسے کمائیں گے، کیا پورا سسٹم اس اللہ کے بندے نے وضع کر دیا۔ یہ جب سکول شروع کیے تو یہ اللہ کے بندے پریشان ہو گئے، اللہ کے بندے یہ پریشان ہو گئے ہے نا، تو اس کو پابندیاں لگا کے ملک سے باہر نکال دیا۔ وہ سارے پتہ نہیں کہ وہ سارے اس سکولوں پر سسٹم پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے، غیر ہندوؤں نے۔ سنو،
مضطرب روایت 3500 بار کہہ دیا وہ ضعیف ہوتی ہے، اب تو پکی بات ہو گئی نا ضعیف ہوتی ہے، راوی بھی ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ضبط خفیف ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب نے ایک اور کام خراب کر دیا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اعظمی صاحب الحکم علی الحدیث المضطرب انہ ضعیف الا فی حالات، کچھ حالات میں ضعیف ہوتی نہیں۔ پہلی، راوی کے نام میں اختلاف واقع ہو یا باب میں یا نسب نامے میں اختلاف واقع ہو جائے، یہ اختلاف مضر نہیں ہے۔ دوسرا، جب دو راوی ہوں نام میں مشترک ہوں، طبقے میں مشترک ہوں، دونوں سکہ ہوں اور نام بھی ملتے جلتے ہیں، طبقہ بھی ایک ہے، دونوں سکہ ہیں، تو پھر کوئی اختلاف مضر ہوتا؟ چال سفیان دو ہیں، ابن یانا نے تو سوری سائی ہیں، دونوں سکہ نا، طبقہ تو ایک ہے نا، اختلاف مضر ہوتا نہیں۔ صحابی کے تحدید میں اختلاف، او بھائی ابو بکر نے تو ابو ہریرہ ہوں گے، ہیں تو دونوں صحابی نا، اختلاف مضر نہیں۔ صحابی کی تحدید میں راوی پر اختلاف، ایک دفعہ وہ بیان کرتا ہے ایک شخص سے، دوسری بیان کرتا ہے دو شخصوں سے، تیسری دفعہ بیان کرتا ہے 3 شخصوں سے، وہ خود سکہ ہے، یہ اختلاف، یہ اضطراب مضر نہیں ہے۔ ہیں تو سارے سکہ نا، جیسے مرضی بیان کرے، ہیں تو سارے سکہ نا، کام چل جائے گا۔ ہاں اچھی بات ہے۔ یہ مجھے واقعہ بیان کیا ایک شیخ نے، شیخ نعت الامین صاحب راجوال کی شیخ الحدیث، راجوال بابا یوسف راجوال بھی رحمہ اللہ کی شیخ الحدیث جامع کمالیہ، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہم استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری صاحب سے ہم نے کئی کتابیں پڑھی، تو ایک کتاب منطق بلاغ بڑی مشکل کتاب تھی، وہ ہمیں سمجھ نہ آئی کیا ہو رہا ہے، نہیں سمجھ لگی، کہتے پڑھاتے گئے ہم ڈرے بھی کیسے کہیں سمجھ نہیں لگ رہی، آخر کار کچھ بھائی ہوتے ہیں دبانگ نہیں ڈرتے ڈرتے، وہ نہ ایک دن انہوں نے کہہ دیا استاد جی یہ کتاب تبدیل کرے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ نور پوری صاحب نے کہا چلو آپ 7-8 سال سے پڑھ رہے ہیں، ساری سمجھی آ رہی ہے نا، تو ایک تو کتاب ہونی چاہیے جو سمجھی نہ آئے، میں نے پڑھانی ہے، سمجھائے یا نہ آئے، بعد میں یاد رکھو گے بھی یہ کتاب سمجھا نہیں آئی تھی۔ ہاں اچھا جی، یہ ساری عبارت یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے مضطرب میں، یہ نقل کیا شیخ نے النکت سے، النکت بولو، النکت، یہ تو ویکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ، نہیں ویکھی ہوئی، بندہ ڈالا منگوا لا ڈالا تو تمہیں سارا چھاڑے بھی کسی نہ جزیرہ اللہ ہے، وہ تو سیر کرو گے کسی باڑے بچ بکریاں مجھا باڑا وہ تو چھاڑا بھی، لو جی کیوں نہیں دیکھی، کیوں نہیں؟ اچھا میرے عزیزو، یعنی ہم تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، ہم دیہاتی بندہ ہے، کوئی بلائے ہمیں کسی پر میں سر کھپاؤں، کسی کو منہج دوں، میں تو موقع تلاش کرتا ہوں الحمدللہ۔ اگر یہ میرا ادارہ ہوتا تو یہ ساری کتابیں ادھر کوئی 10 لاکھ کی میں کتابیں پہلے لاتا، پھر میں دورے کا اعلان کرتا۔ یعنی کیسے دورے ہیں جہاں ایک کتاب ایک صفحہ نہیں نظر آ رہا، دورہ ہو رہا ہے، کیا دورہ یہ مذاق ہے؟ اور دورے کا مطلب ہے طلبہ کو کچھ دینا، دورہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماحول دینا۔ بھائیو علم حدیث کا دورہ ہو، جرح و تعدیل کا دورہ ہو، کتابوں کے بغیر ہو، کیا ہے یہ؟ ہاں یہ ہے النکت۔ اللہ اکبر۔ ابن حجر کی حالات پڑھو،
ابن حجر کے حالات پڑھو. یہ واقعی ابن حجر تھا، یہ واقعی ابن حجر تھا. ساری عمر مقدمہ ابن الصلاح پر جو کوئی کمی بیشی تھی ساری عمر اضافے کرتے رہے، ساری عمر اضافے کرتے رہے. یہ وہی ہیں اس پر تنقید پر. یہ بڑی زبردست کتاب ابن حجر رحمہ اللہ کی النکت. یہ ساری باتیں شیخ نے یہاں سے نقل کی ہیں النکت سے. ہاں گن لیں، بہرحال مجھے میں نے گنی نہیں ہے. ہاں 4-5 چیزیں ہوں گی. یہ کتاب مقالات اثریہ. استاد محترم لا الہ الا اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. جی بیٹا آ جائیں کلاس اندر آ جائیں، اندر آ جائیں. میں اندر بیٹھا ہوں. 65 اندر آ جائیں نا تو آگے بھائی آپ کو لے آئے گا. آج اندر آ جاؤ. اچھا میرے عزیزو، یہ مقالات اثریہ تو اس میں بڑی بحوث ہیں اضطراب کے حوالہ سے. لکھو 522 523 524. اضطراب کی پہلی صورت، اضطراب کی دوسری صورت، اضطراب کی متعدد صورتیں. یہ پڑھنی ہے آپ نے بس. یہ گوگل پر ہے. شاملہ اردو میں بھی یہ کتاب ہے، شاملہ اردو میں بھی کتاب ہے. 522 23 اور 24. یہی تقریباً بھوس ہیں اور کوئی خاص نہیں. یہ اصول الحدیث مصطلحات و علوم ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی اصول حدیث کی کتابوں میں سے اردو میں سب سے نمبر 1 یہ کتاب ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. تیرے فوت ہوگا میرا خیال ہے. ڈاکٹر جامع معنی کتاب ہے ڈاکٹر خالد علوی صاحب. ہاں اس میں علمی انسان ہے نا کہ کون سا انسان بری ہے، یہ میرے مطالعے میں رہتی ہے. اس میں کچھ علمی کمزوریاں بھی ہیں، وہ جزوی، وہ ہر کسی کتاب میں ہو سکتی ہیں. لکھ لو صفحہ نمبر 602. سے شروع، کافی لمبی بات ہے. 602 سے لے کر 615 تک یہ مضطرب پر شیخ نے بات کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی. اور یہ چند جو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں 5-6 دنوں میں، یہ تو مسئلہ سمجھ لا گیا نا. ایک مسئلے کو جب تک 100 کتاب سے نہیں دیکھیں گے خاموش رہیں گے نہیں. اگر یہی میری بات ہی پلے باندھ لو تو میرا ادھر آنے کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیک. یہ بند کر دو. صحیح